رسول اللہ کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری بندگی اللہ کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری نیاز بندی اللہ کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری عقیدت اللہ کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری ماں اللہ کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میرا باپ اللہ کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری بیوی اللہ کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میرا بیٹ میری اولاد اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری بیٹی اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میرے تعلقات اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میرے دل کی دھڑکن اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری سانسوں کی روانی اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری خون کی گرمی اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری زندگی اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میرا چلنا اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ چاند اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ سورج اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ چمک اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ دمک اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ مہک اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ چہک اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ خوشیاں اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ دل فرحیاں اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ گلاب کی رنگت اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ مہک اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ نغمات اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ لمحات اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ وصول اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ رفتار اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ ہوائیں اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ ٹھنڈک اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ چہچہاہٹ اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ دریا کی روانی اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ پانی کا بہنا اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ چشموں کا نکلنا اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ دریاؤں کے تھپیڑے اللہ کی نعمت کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، یہ سمندر کا جمع ہونا اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، تہ زمین سے پانی نکلنا اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، ایک دانے سے 100 دانوں کا اٹھ ہونا اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، پتھر کا سینہ چیر کے پانی کے چشموں کو نکلنا اللہ کے دین کے سامنے اللہ کے دین کے سامنے یہ چھوٹی نعمت ہے، یہ چھوٹی نعمت ہے، میری عزت اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری پڑھائی اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میرا خاندان اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری شہرت اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری کتابیں اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری نسبت اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، میری بندگی اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، ساتوں آسمان اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، پرندوں کی چہچہاہٹ اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، نباتات اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، جمادات اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، حیوانات اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، انسانات اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، ہواؤں کی رفتار اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے، اللہ کے دین کے سامنے چھوٹی نعمت ہے۔ تو میں نے جب دیکھا تو اس خدا کی شان کے سامنے میری ہر نعمت مجھے چھوٹی نظر آنے لگی، اس خدا کے سامنے ہر چرچا چھوٹا نظر آنے لگا، تو میرا دل نے کہا کہ اے بندے ایسی نعمت کو یاد کر کہ جس نعمت کے خدا کو بھی فخر ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ۔ اس لیے حوالوں پہ میرے خدا کو فخر نہیں، سورت پہ میرے خدا کو فخر نہیں، چاند پہ میرے خدا کو فخر نہیں، بادلوں پہ میرے خدا کو فخر نہیں، ستاروں پہ میرے خدا کو فخر نہیں، بارش پہ میرے خدا کو فخر نہیں، سمندروں پہ میرے خدا کو فخر نہیں، دریا کے حوالے پہ میرے خدا کو فخر نہیں، پرندوں کے چہچہاہٹ پہ میرے خدا کو فخر نہیں، پرندوں کی بلندی پہ میرے خدا کو فخر نہیں، پرندوں کی پرواز پہ میرے خدا کو فخر نہیں، زمین کی وسعت پہ میرے خدا کو فخر نہیں، زمین کی ثقافت پہ میرے خدا کو فخر نہیں، زمین کے پانی پہ میرے خدا کو فخر نہیں، زمین کے نعمتوں پہ میرے خدا کو فخر نہیں، وقت کے رفتار پہ میرے خدا کو فخر نہیں، سورج کی گرمی پہ میرے خدا کو فخر نہیں، چاند کی چاندنی پہ میرے خدا کو فخر نہیں، ستاروں کی روشنی پہ میرے خدا کو فخر نہیں، اس کی نعمتوں پہ میرے خدا کو فخر نہیں، دانے دانے پہ میرے خدا کو فخر نہیں، بھوکے کے پیٹ بھرنے پہ میرے خدا کو فخر نہیں، اندھے کے آنکھ بننے پہ میرے خدا کو فخر نہیں، بہرے کے کان بننے پہ میرے خدا کو فخر نہیں، ارے ارے بے ہاتھ کے ہاتھ بننے میں میرے خدا کو فخر نہیں، کسی چیز پہ فخر نہیں، مگر ایک جگہ میرا دل دھڑک گیا کہ رب نے کہا کنتو کنزن، ایک جگہ کہ ہر طرف رب نے کہا میں سمجھ ہوں لے لے، میں سمجھ ہوں لے لے، میں بے پرواہ ہوں لے 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 لے۔ یہ نہیں بولا میں تجھے چاند دیا، سورج دیا، اتنی بڑی چیز دیا، مگر میں جب جھانکتے جھانکتے چلا
ایک جگہ رب نے کہا کنتو کنزن. مخفي. اب میں رکا, کہا کہ یہ میرے عروج کی آخری منزل ہے. سبحان اللہ. یہ میرے عروج کی آخری منزل ہے, اور ایسی منزل کہ جس منزل کے بارے میں وقت خسرو کہے کہ شب معراج خسرو محمد خود شم میں محفل بود, خدا خود میر مجلس بود. اور اس کے بعد اس محفل کو پھیلاتے ہوئے وقت کا خسرو کہے کہ نمی دانم چمن دل بود کہ شب جائے من بودا. نمی دانم چمن دل بود کہ شب جائے من بودام. تو یہ تو اتفاق تھا, یہ اصل کہاں ہے میں نے دیکھا تو اصل قرآن سے مل گئی. ورفعنا لک ذکرک, اس کی اصل مجھے قرآن سے مل گئی. وللآخرۃ خیر لک من الاولى, اس کی اصل مجھے قرآن سے مل گئی. سبحان الذی اسرا, سبحان الذی اسرا, اس کی اصل مجھے قرآن سے مل گئی. ولسوف یعطیک ربک فترضی, ایسی شان والے مصطفیٰ کہ رب کہتا ہے کنت کنزن. گنمٹ کال والو بڑے مزے کی بات ہے. ارے اللہ خود اپنے آپ کے بارے میں کہتا ہے. کیا کہتا ہے اللہ اپنے آپ کے بارے میں؟ کہ اے بندے مجھے کوئی جانتا نہیں تھا. کہتا ہے کہ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, مجھے کوئی پہچانتا نہیں تھا, مجھے کوئی مانتا نہیں تھا. میں کیا ہوں کسی کو معلوم نہ تھا. کنزن, میں راز میں تھا, میں پردے میں تھا, میں پوشیدہ تھا, میں چھپا ہوا تھا. میں کیا ہوں کسی کو معلوم نہیں تھا. رب کہتا ہے کنتو کنزن, میں چھپا ہوا تھا, میں پوشیدہ تھا, میں راز میں تھا, میں پردے میں تھا. میری رحمانیت کسی کو معلوم نہیں تھی, میری ربوبیت کسی کو معلوم نہیں تھی, میری صلاحیت کسی کو معلوم نہیں تھی, میری خلقیت کسی کو معلوم نہیں تھی. میں کیا ہوں کسی کو نہیں معلوم تھا. میری جباریت کسی کو معلوم نہیں تھی, میری قہاریت کسی کو معلوم نہیں تھی, میرا مثال کسی کو معلوم نہیں تھا, میری دین کسی کو معلوم نہیں تھی, میری نیاز بندی کسی کو معلوم نہیں تھی, میری قدرت کسی کو معلوم نہیں تھی, میری شان کسی کو معلوم نہیں تھی, میری شوکت کسی کو معلوم نہیں تھی, میری رفعت کسی کو معلوم نہیں تھی, میری بڑائی کسی کو معلوم نہیں تھی, میری کبریائی کسی کو معلوم نہیں تھی, میری محبت کسی کو معلوم نہیں تھا, میرا تعلق کسی کو معلوم نہیں تھا, میرا ذکر کسی کو معلوم نہیں تھا, میرا چرچا کسی کو معلوم نہیں تھا. کنتو کنزن, میں پردے میں تھا, میں چھپا ہوا تھا, میں پردے میں تھا. میں کیا ہوں کسی کو معلوم ہی نہیں تھا. تو اے رب, جب تو خود کہے کہ تو پردے میں تھا, بڑے مزے کی بات ہے, بڑے مزے کی بات ہے. کیا ہے جب تو خود کہے کہ تو پردے میں تھا تو بے پردہ ہونے کے لیے کیا کیا؟ تو راز میں تھا, سامنے آنے کے لیے تو نے کیا کیا؟ تو تجھے کسی نے جانتا نہیں تھا تو اپنے آپ کے انسان کے لیے تو نے کیا کیا؟ کیا بات ہے, سبحان اللہ. اپنے آپ کی پہچان کے لیے تو نے کیا کیا؟ اپنے تعارف کے لیے تو نے کیا کیا؟ کیا بات ہے. تو رب کہتا ہے کہ مجھے کوئی جانتا نہیں تھا, پہچانتا نہیں تھا, مانتا نہیں تھا. میں چھپا ہوا تھا, میں پردے میں تھا, میں راز میں تھا. تو کیا کیا؟ تو رب کہتا ہے کہ میں نے ارادہ کیا. کیا ارادہ کیا؟ کہ میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. ارے خبر میں مصطفیٰ کو دیکھنے کی تمنا رکھنے والوں, یہ میلاد کی محفل نہیں ہے, عرفان خدا کی محفل ہے, یہ خدا کے پہچان کی محفل ہے. اگر تم خبر میں مصطفیٰ کو پہچاننا چاہتے ہو تو زندگی میں میلاد کرو, اس لیے کہ محفل میلاد عرفان مصطفیٰ کا وسیلہ ہے. یا رسول اللہ. تو ذرا دیکھیے, رب کہتا ہے میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. کیا جانا جائے, کیا پہچانا جائے؟ تو اللہ کہتا ہے میں چھپا ہوا تھا, میں رات میں تھا, میں پردے میں تھا, میں تجھے کوئی جانتا نہیں تھا, کوئی پہچانتا نہیں تھا. تو میں نے ارادہ کیا کہ میں جانا جاؤں, میں پہچانا جاؤں. اللہ
कह के लोग मुझे पुकारे, रहीम कह के लोग मुझे पुकारे, रहमान कह के लोग मुझे पुकारे, सुभान कह के लोग मुझे पुकारे, कबीर कह के लोग मुझे पुकारे, पहाड़ कह के लोग मुझे पुकारे, जब्बार कह के लोग मुझे पुकारे, सभी कह के लोग मुझे पुकारे, बसीर कह के मुझे पुकारे, समवियत के मेरे नारे लगाए जाए, रुबूबियत के मेरे नारे लगाए जाए, किबरिया के मेरे नारे लगा दिया जाए, रफात के मेरे नारे खौम लगाए, रहमत के मेरे नारे खौम लगाए, बुलंदी के मेरे नारे खौम लगाए, हर पास मेरे रहम का चर्चा हो, मेरे करम का चर्चा हो, मेरी रहमत का चर्चा हो, मेरे जलाल का चर्चा हो, मेरी खुदा का चर्चा हो, मेरे देन का चर्चा हो, मेरी नेमतों का चर्चा हो, मैं जाना जाऊं। तो एक बात समझ में आई मुझे, क्या अल्लाह तू है, बड़ी पॉइंट की बात, अल्लाह तू है, ये बताना तू चाह रहा था। तब ये बता तू है, ये बताने के लिए अब तूने क्या किया? क्या बात है, हाय 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 हाय, है ना? तू है ये बताने के लिए तूने क्या किया? क्या बात है, तो रब कह रहा है अच्छा काबा बनाया तू है बताने के लिए, माशाअल्लाह, क्या हजरे अस्वद बनाया तू है बताने के लिए, क्या मीदाब रहमत ये दलील है तेरे होने की, क्या सफा व मरवा ये दलील है तेरे होने की, कुरान ये दलील है तेरे होने की, जमजम ये दलील है तेरे होने की, नमाज क्या ये दलील है तेरे होने की, रोजा ज़कात और हज ये दलील है तेरे होने की। आखिर तूने क्या किया? तो आवाज आएगी के बंदे मैंने अपनी पहचान के लिए न काबे को बनाया, न मिज़ाब को बनाया, न सफा व मरवा को बनाया, न जमजम को बनाया, न खुरान को बनाया, न दीन को बनाया, किसी और चीज को नहीं बनाया। तो फिर मुस्तफा फिर आए मेरे रब तूने तेरी पहचान के लिए क्या बनाया? तो आखिरी जुमला दे रहा हो, जरा सुनिए कि रब कहता है कुल तू तन्नन किया कि मैं छुपा हुआ था, मैं राज में था, मैं पर्दे में था, मैं क्या हूं कोई मुझे जानता नहीं था। तो मैंने एक दिन इरादा किया कि मैं पहचाना जाऊं, मैं जाना जाऊं, लोग मुझे अल्लाह कह के पुकारे, तो मैंने अपनी पहचान के लिए नूर मुस्तफा को पैदा किया। या रसूल अल्लाह, मैंने अपनी पहचान के लिए नूर मुस्तफा को पैदा किया। अब आप पॉइंट पे अम्मा बिना मदी रब्बी का फातिस पूछा गया कि या रसूल अल्लाह सबसे पहले क्या बना? जाबिर पूछते हैं क्या रसूल अल्लाह अल्लाह ने जब बनाना चाहा तो क्या बनाया? अजीब बड़ी अजब बात है साहब, बनने की बात हो रही है, बनने के बाद की नहीं।